یہ چاند ڈوب گیا ہے، سارے سرائے کے دن ٹوبی مار گئے، اب یہ نیا چاند پھر شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا ایسے ہی حج کے احکام بتانے کے لیے ہے۔ دنیا میں دو قسم کے نظام چلتے ہیں، ایک شمسی ایک قمری۔ شمسی نظام بندوں کا بنایا ہوا ہے، یعنی یہ جو ہم شمسی مہینے گنتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے۔ سورج کے حساب سے ایسے ہیں کہ جو مہینہ دسمبر کا سردی میں آیا ہے، جب بھی دسمبر آئے گا سردی میں آئے گا۔ جون جولائی اگر وہ گرمی میں آیا ہے تو جب آئے گا وہ گرمی میں آئے گا۔ لیکن چاند کا نظام وہ رب کے اختیار میں ہے۔ وہ چاند کے مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں سالوں میں ہر سال 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ انگریزی سال یعنی جو شمسی ہے وہ 10 دن بڑا اور قمری 10 دن چھوٹا ہے۔ ہماری زندگی کا نظام دونوں کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ بھی ہے، چاند کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے احکامات کے ایام کا تعین ہے چاند کے ساتھ۔ جتنے ہمارے شریعت کے احکام ہیں ان کے جو دن ہیں وہ ہیں چاند کے ساتھ، اور ان کے جو اوقات ہیں، وقت ہے، وہ ہے سورج کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم عیدیں پڑھتے ہیں چاند کے حساب سے۔ رمضان ختم ہو گیا، اب شوال کا عید چاند نظر آ گیا ہے، لیکن نماز کا وقت بتاتے ہیں سورج کے حساب سے۔ جب کوئی بات پوچھتا تو اللہ اس کے سوال کو بھی نقل کرتے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے کہ آپ ان کو یہ جواب دیں۔ تو وہ اس پارے میں تو مختلف سوالات کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں کہیں یہ لفظ آیا ہے یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو اس سوال کا یہ جواب دیں۔ یہ آیت اصل ان سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو چاند ہیں، اہلا ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور پھر 2 سے لے کر 13 تک کی جو درمیانے چاند ہوتے ہیں ان کو قمر کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو 3 دن ہیں 13، 14، 15 انہیں بدر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی قمر شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چاند ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ سورج بھی تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ تو روزانہ ایک ہی ساخت پہ ابھرتا ہے، اسی پہ ختم آتا ہے، جیسا ہوتا ہے ویسے طلوع ہوتا ہے، ویسے غروب ہوتا ہے، یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر عروج پر چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، آخر اس کے دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال کیا، تو اس کا جواب قرآن مجید نے دیا۔ اللہ کے ہاں جواب دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے حاکمانہ جواب کہ میں رب حاکم ہوں، بس میں ایسے کر رہا ہوں، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے۔ اور بعض سوالات حکمت بھرے ہوتے ہیں، حکیمانہ ہوتے ہیں، جو میری اور آپ کی ضرورت کے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی پھر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ جواب بالکل عوامی ہوتے ہیں کہ غریب بھی، امیر بھی، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی، ہر آدمی سمجھ لے، اور کچھ جواب بڑے اونچی سطح کے ہوتے ہیں جو فلسفیانہ طرز کے ہوتے ہیں، عام آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن مجید چونکہ انسانیت کے لیے کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہے، صرف ان کے لیے کتاب نہیں جو فلسفی ہوں، جو بڑے علامے فہامے ہوں، ہر آدمی کی ضرورت کی کتاب ہے۔ تو قرآن کے جواب بھی اتنے عوامی ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اس سوال کا جواب سمجھ سکے۔
تو سوال یہ تھا کہ یہ چاند کیا ہے؟ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتے 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 مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ایک تو فلسفی باتیں ہو سکتی تھیں کہ چاند ایک قرہ ہے، زمین جیسے ہے، سورج ہے، پھر چاند سے زمین کا فاصلہ اتنا ہے، چاند زمین سے چھوٹا ہے، زمین اس سے بڑی ہے، یہ اس کے سامنے آتا ہے، پھر ایک طرف چھپ جاتا ہے تو یہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ تھے فلسفیانہ جواب۔ قرآن مجید نے وہ جواب دیا جو آپ کی ہم سب کی سمجھ میں آئے۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال ہوتا ہے چاند کے متعلق، تو قل ہی مواقیت للناس، فرما دیجئے کہ یہ چاند، یہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، جتنے چاند ہیں یہ وقت بتانے کے لیے ہیں لوگوں کو، تاریخوں کے تعین کے لیے۔ چاند نظر آ جائے، آج پہلی تاریخ ہے، آج 2 تاریخ ہے، آج 10 تاریخ ہے، آج 12 ہو گئی، آج 15 ہو گئی، آج 18 ہو گئی، آج 20 25 ہو گئی، آج 27 ہو گئی، اب چاند ڈوب گیا ہے، سرے سرے کیا دن ٹوبی مار گئے، اب یہ نیا چاند پھر شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا ایسے ہی حج کے احکام بتانے کے لیے ہے۔ دنیا میں 2 قسم کے نظام چلتے ہیں، ایک شمسی، ایک قمری۔ شمسی نظام بندوں کا بنایا ہوا ہے، یعنی یہ جو ہم شمسی مہینے گنتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے۔ سورج کے حساب سے ایسے ہیں کہ جو مہینہ دسمبر کا سردی میں آیا ہے، جب بھی دسمبر آئے گا سردی میں آئے گا۔ جون جولائی اگر وہ گرمی میں آیا ہے تو جب آئے گا وہ گرمی میں آئے گا۔ لیکن چاند کا نظام وہ رب کے اختیار میں ہے۔ وہ چاند کے مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں سالوں میں ہر سال 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ انگریزی سال یعنی جو شمسی ہے وہ 10 دن بڑا اور قمری 10 دن چھوٹا ہے۔ ہماری زندگی کا نظام دونوں کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ بھی ہے، چاند کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے احکامات کے ایام کا تعین ہے چاند کے ساتھ۔ جتنے ہمارے شریعت کے احکام ہیں ان کے جو دن ہیں وہ ہیں چاند کے ساتھ، اور ان کے جو اوقات ہیں، وقت ہے، وہ ہے سورج کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم عیدیں پڑھتے ہیں چاند کے حساب سے۔ رمضان ختم ہو گیا، اب شوال کا عید چاند نظر آ گیا ہے، لیکن نماز کا وقت بتاتے ہیں سورج کے حساب سے۔ کبھی جناب صبح 6 بجے پڑھ رہے ہیں، کبھی 9 بجے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ دن چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، تو سورج کے نظام سے نماز کے وقت کا تعین ہے، اور نماز کا جو اس کی عبادت کے ایام کا تعین ہے وہ چاند کے حساب سے ہے۔ ایسے ہمارے روزے ہیں، روزوں کا مہینہ تو آئے گا چاند کے لحاظ سے، اس میں افطاری اور سحری کا وقت آئے گا سورج کے حساب سے۔ بھئی صبح اتنے بجے طلوع فجر ہوتی ہے تو اتنے بجے روزہ ختم ہو جائے گا، اتنے بجے شام کو غروب شمس ہے تو روزہ، کہ سردیوں کا موسم اور ہے، گرمیوں کا اور ہے، خزاں کا اور ہے، بہار کا اور ہے۔ ایسے ہی ہماری ہر عبادت چاند کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کا ایک تعین سورج کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو اس کے دن 9 ذوالحج، 10، 11، 12 یہ ایام جو متعین ہیں یہ ہیں چاند کے حساب سے۔ اب ان میں جو عبادت ہم نے اس دن کرنی ہے وہ سورج کے وقت کو سامنے رکھ کے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چاند کا نظام ہے، سال کو یاد کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اس کے مہینے کو یاد کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اس کی تاریخوں کو یاد کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی ہے کہ ہم سب میں سے کسی ایک کو یاد ہو گئے تو سب کے ذمے سے فرض اتر گیا، اگر کسی کو یاد نہیں تو سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اس لیے ہمیں
ان مہینوں کے نام یاد رکھنے چاہیے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 12 مہینے ہیں سال کے۔ اس طریقے سے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ چاند کے حوالے سے ہیں۔ مثلا جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ چاند کے مہینوں کا تعین کریں گے، سورج کے حساب سے نہیں۔ سورج کے حساب سے کریں گے تو کم از کم 35 یا 36 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ میں اگلے دن اپنی عمر کا حساب لگا رہا تھا، میں 10/10/1956 میں میری پیدائش ہے، یعنی 10واں مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی 1956۔ تو اب اس لحاظ سے میں یوں سمجھ لیجئے کہ 69 سال کا ہوں، 70 کو پہنچ رہا ہوں۔ لیکن جب سن ہجری کے حساب سے میں نے حساب لگایا تو میں 71 سال کا ہوں۔ تو اب 2 سال کا فرق پڑ گیا ہے، تو پھر اگر صرف سورج کے حساب سے مہینے گنیں گے تو 2 سال کی زکاتیں بھی واجب ہوں گی، 2 سال کے روزے بھی واجب ہوں گے، 2 سال کے احکام بھی ذمے ہوں گے۔ اس لیے جب احکامات کا تعین کریں گے تو ہم چاند کے حساب سے کریں گے، سورج کے حساب سے نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات بڑی اہم تھی جو آپ سے عرض کرنی تھی۔ تو یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے چاندوں کے متعلق، قل فرما دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ وقت بتانے کے لیے لوگوں کے لیے، اور حج کے احکام بتانے کے لیے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں عرب کی ایک رسم بد تھی جس کی تردید کی گئی، چونکہ قرآن باطل رسوم کا، کفر کا اور بے دینوں کا رد بیان کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب حج کا سفر کرتے یا یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلتے، اب بھی ہمارے ہاں کوئی بعض لوگوں میں ہوتا ہے، گھر سے نکل گیا، آگے چلا گیا تو پیچھے کسی نے کہا اوے فلانے 1 منٹ ذرا ٹھہرنا، بات سننا، اوے یار جاتے ہوئے کو بلانا نہیں چاہیے، چھکی نہ دو، واپس نہ بلاؤ، کام میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ نیک فعال نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ ان لوگوں کو اگر کوئی چیز یاد آتی تو پھر وہ ایسا کرتے، اپنے مکان کی الٹی طرف سے آ کر یا دیوار پھاندتے یا دیوار کو سند نکال کے اندر آ کر پھر اپنی چیز اٹھا کے جاتے۔ ایک صحابی اس سفر میں تھے تو ان کو اچانک ان کی ایک چادر یا کپڑا بھول گیا۔ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے سیدھا دروازے سے اندر آئے تو ان لوگوں نے کہا لو اس نے تجھے اصول کے خلاف کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اس رسم بد کا جواب دیا، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ مکانوں کی پشت سے تم آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، حقیقی نیکی یہ ہے کہ مَنِ اتَّقَىٰ، جو اللہ سے ڈرا۔ بر نیکی کے ابواب پیچھے گزر چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اس میں ایمانیات بھی آئے، عبادات بھی آئے، معاملات بھی آئے، اخلاقیات بھی آئے، اسی طریقے سے اور بھی تفصیلی چیزیں آ چکی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حقیقی نیکی تو تقویٰ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو اپنے گھر کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقوی کے 2 معنی، ایک ہے ویسے گناہوں سے بچنا، دوسرا جو حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ترجمہ کرتے تھے وہ بڑا اہم ہے جو دل کو لگتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق بندوں کو دو، یہ ہے تقویٰ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے بنیادی حکم جو فرائض کے تھے وہ سب گزر چکے، نماز کے مسائل سیقول الصفحہ کے شروع میں آ چکے ہیں، روزے کا پورا ایک رکوع گزر چکا ہے، زکوٰۃ کا حکم بار بار اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ آ گیا ہے، حج کے مسائل کے حوالے سے آگے تشریح آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا خاکہ یہاں بتا دیا گیا کہ حج کے مسائل بتانے کے لیے اللہ نے یہ چاند تمہارے سامنے رکھا ہے۔